اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا بیسک نرسنگ پروسیجر ایف او این بیٹا یہ ہے فنڈامنٹلز آف نرسنگ، یعنی کہ نرسنگ کے جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی کام ہیں وہ پڑھنے ہیں ہم نے۔ بیسک نرسنگ پروسیجر یہ ہمارے LHV پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہیں، شارٹ نوٹس ہیں یہ۔ بیسک نرسنگ پروسیجر بنیادی جو طریقہ کار ہے نرسنگ کا وہ دیکھنا ہے۔ ڈیفائن نرسنگ، اس میں ہم نے نرسنگ کی تعریف کرنی ہے، پرپز آف نرسنگ اور نرسنگ کے مقاصد دیکھنے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بیٹا۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن آ سکتا ہے، آپ نرس بننے جا رہے ہو، LHV بننے جا رہے ہو، آپ کو اپنی ڈیوٹیز کا ہی نہ پتہ ہو تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو پڑھتے ہیں بیٹا، نرسنگ از اے پروفیشن، نرسنگ وہ شعبہ ہے ود ان دا ہیلتھ کیئر سیکٹر، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جہاں پر لوگوں کو صحت دی جاتی ہے۔ ہیلتھ کیئر سیکٹر ہوتا ہے بیٹا جہاں پر ہاسپٹل ہو، RHC رورل ہیلتھ سینٹر، BHU بیسک ہیلتھ یونٹ، یہ سارے ہیلتھ سینٹر کہلاتے ہیں۔ تو نرسنگ وہ شعبہ ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں فوکسڈ آن دا کیئر، جو کہ توجہ دیتا ہے دیکھ بھال پر، آف این انڈیویجول کسی بھی شخص کی، فرد واحد کی، فیملیوں کی دیکھ بھال پہ، اینڈ کمیونٹیز یا کمیونٹی کی جو دیکھ بھال ہے اس پر توجہ دیتا ہے۔ سو دے میں اٹین، تو اس سے ہی وہ حاصل کرتا ہے، مینٹین برقرار رکھتا ہے، اینڈ ریکور اور ریکور کرتا ہے، آپٹیمل زیادہ سے زیادہ ہیلتھ اینڈ کوالٹی، صحت اور اس سے متعلق کوالٹی آف لائف کو۔ تو یعنی کہ یہ تھا بیٹا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ نرسنگ وہ شعبہ ہے جو کسی بھی ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کام کرتا ہے اور فیملیز کی صحت، کسی بھی شخص کی یا کسی کمیونٹی کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نرسنگ از دا پروفیشن، یہ دوسری تعریف ہے۔ نرسنگ وہ پروفیشن ہے، وہ شعبہ ہے، اور پریکٹس یا وہ پریکٹس ہے آف پرووائڈنگ کیئر، جس میں کیئر فراہم کی جاتی ہے، فار دا سک اینڈ دا انفرم۔ یہ تعریف آسان ہے بیٹا۔ سک یعنی مریضوں کو، انفرم کہتے ہیں ایسے مریض جو ضعیف العمر ہوں، کمزور ہوں، یعنی بوڑھے ہوں، یعنی بوڑھوں کو اور مریضوں کو کیئر فراہم کی جائے، وہ پروفیشن کیا کہلاتا ہے؟ نرسنگ کہلاتا ہے۔ تو یہ تعریف جو ہے وہ شارٹ ہے، دوسری والی کر لیں آپ، آسان ہے۔ انٹروڈکشن آف نرسنگ، نرسنگ کی ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں، تعارف کرتے ہیں کہ نرسنگ کیا ہے بیٹا۔ نرسنگ از دا پروٹیکشن، نرسنگ حفاظت ہے، پروموشن ہے، اینڈ آپٹیمائزیشن آف ہیلتھ، اور بہتر صحت ہے، اینڈ ایبلٹیز اور یہ قابلیت ہے، پریونشن آف النس بیماری سے بچاؤ کے لیے، اینڈ انجری چوٹ سے بچاؤ کے لیے، فیسیلیٹیشن آف ہیلنگ اور زخم کو بھرنے میں مدد دینے کے لیے، ایلیویشن آف سفرنگ اور جو مبتلا لوگ ہیں ان کے اندر بہتری لانے کے لیے، تھرو دا ڈائگنوسس تشخیص کے ذریعے، اینڈ ٹریٹمنٹ آف ہیومن اور انسانوں کے علاج کے ذریعے، ہیومن رسپانس انسانوں کے رسپانس کے ذریعے، اینڈ ایڈوکیسی ویسے بیٹا کہتے ہیں فیور کو، ہمدردی ہے، ان دا کیئر آف انڈیویجولس لوگوں کی کیئر میں، فیملیز کی کیئر میں ہمدردی، گروپ کی کیئر میں ہمدردی، کمیونٹیز کی کیئر میں ہمدردی، اینڈ پاپولیشن اور آبادیوں کی کیئر میں ہمدردی کرنا ہے۔ نرسنگ از این انٹیگرل پارٹ آف آل ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، نرسنگ جو ہے وہ اہم حصہ ہے جتنے بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں۔ تو یہ بیٹا یہ تھا اس کے لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ نرسنگ جو ہے نا وہ اس کے لیے، نرس کے لیے ایک بندہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے، پوری فیملی بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے، کمیونٹی بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور آبادی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، یعنی وہ سب کی صحت کے لیے کام کرتی ہے، تو وہ اہم حصہ ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا۔ نرسنگ انکمپاسز انکمپاسز کہتے ہیں بیٹا گھیرا ڈالنا، گھیراؤ کرنا۔ نرس جو ہے وہ گھیرا ڈال لیتی ہے، آٹونومس خود مختار ہے، اینڈ کولیبریٹو اور مل کے کام کرتی ہے، کیئر آف انڈیویجول کسی بھی ایک شخص کی صحت کے لیے، آف آل ایجز چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو، فیملیز ہوں، گروپ ہو، اینڈ کمیونٹیز یا کمیونٹیاں ہوں، ایٹ رسک سک جو کہ بیمار ہوں، آل ویل یا بہتر ہو رہے ہوں، اینڈ ان سیٹنگز اور جو کہ کسی بھی ہسپتال میں ہو۔ یہاں سیٹنگز کس کے لیے آیا؟ کسی بھی ہاسپٹل یا کسی بھی ادارے میں ہو۔ تو نرس جو ہے بیٹا مل جل کے بھی کام کرتی ہے، خود مختار بھی ہوتی ہے، مریضوں کے گرد دائرہ ڈال کے رکھتی ہے اور ان کی صحت کے لیے کام کرتی ہے۔ نرسنگ انکلیوڈ دا پروموشن آف ہیلتھ، نرسنگ میں شامل ہے
صحت کو بہتر بنانا، پریونشن آف النس بیماری سے بچاؤ کرنا، اینڈ کیئر آف اور بیماروں کی دیکھ بھال کرنا، اور ڈسیبلڈ اور جو معذور ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، اینڈ ڈائنگ پیپل اور جو لوگ مر رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، ایڈوکیسی ہمدردی کرنا، ایڈوکیسی پروموشن آف دا سیف انوائرمنٹ اور ہمدردی کرنا، اور یہ یقین دہانی کروانا کہ جو مریض ہے اس کو ماحول بہتر مل رہا ہے، ریسرچ اچھی سی تحقیقات ہو رہی ہیں اس پہ، پارٹیسپیشن ان شیپنگ ہیلتھ پالیسی، اور اگر ہیلتھ پالیسی بنانی پڑے تو اس کے اندر شرکت اختیار کرنا، یہ سارے نرس کے کام ہیں بیٹا۔ اینڈ ان پیشنٹ اینڈ ہیلتھ سسٹم، مریضوں میں اور ہیلتھ سسٹم میں مینجمنٹ کرنا، اینڈ ایجوکیشن اور تعلیم دینا، اور آلسو کی نرسنگ رولز، یہ سارے اہم کام سارے نرس کے ہیں بیٹا۔ تو پھر آ جائیں گے بیٹا اس کے ساتھ دا یونیک فنکشن آف نرسز۔ یونیک کہتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہو۔ نرسز کا ایک سب سے اہم اور یونیک کام یہ ہے ان کیئرنگ فار انڈیویجولس، بار بار وہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے بیٹا۔ انڈیویجول کہتے ہیں فرد واحد، کہ کسی بھی ایک فرد کی کیئر کرنا، سک جو کہ بیمار ہے، آر ویل یا کچھ بہتر ہے، از ٹو اسیس دیئر رسپانس، اور اس کے رسپانس کا اندازہ لگانا، ٹو دیئر ہیلتھ، اس کی صحت کی طرف سے، ہیلتھ سٹیٹس، کہ اس کی صحت کا سٹیٹس کیا ہے اس کا اندازہ لگانا، اینڈ ٹو اسیس دیم ان دا پرفارمنس آف دیز ایکٹیویٹیز، اور یہ بھی اندازہ لگانا کہ جو یہ کام کیے جا رہے ہیں ان سے اس کی صحت میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کنٹریبیوٹنگ ٹو ہیلتھ، جو صحت کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز یعنی کام کر رہے ہیں، اور ریکوری، اور یہ دیکھنا کہ مریض ریکور ہو رہا ہے، اور ٹو ڈگنیفائی ڈیتھ، یا موت کی طرف جا رہا ہے، دیٹ دے وڈ پرفارم ان ایڈڈ، اور اکثر اوقات وہ پرفارم کرتی ہے یہ بغیر کسی مدد کے، اف دے ہیڈ دا نیسیسری اسٹرینتھ ول، اگر اس کو ضروری کوئی اسٹرینتھ چاہیے ہو تو وہ یہ بغیر کسی مدد کے بھی کر سکتی ہے، اور نالج یا اپنے علم سے کر سکتی ہے، اینڈ ٹو ڈو دس ان سچ اے وے ایز ٹو ہیلپ دیم گین فل پارشل انڈیپینڈنس، اور یہ ایسا کرنے میں اس کو مکمل آزادی ہے، ایز اے ریپڈلی ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی وہ اقدامات لے گی، ود ان اے ٹوٹل ہیلتھ کیئر انوائرمنٹ، جو کہ ٹوٹل ہیلتھ کیئر انوائرمنٹ ہوگی، یعنی بھی کوئی بھی ہسپتال ہوگا۔ یہ سارے بیٹا لفظی ترجمے ہیں، با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نرس جو ہے وہ خود مختار ہے کسی بھی بیمار کا علاج کرنے میں، اور یہ دیکھنے میں کہ وہ آیا جو میری کارکردگی ہے اس سے مریض کو صحت یابی ہو رہی ہے یا مریض مزید بیمار ہو رہا ہے، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے گی اس کی کیئر کرے گی۔ تو یہ تھا بیٹا نرس کی ساری ڈیوٹیاں، یہ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہو سادہ میں۔ پھر آ جائے گا ہسٹری آف نرسنگ، یہ بہت آسان ہے کہ نرسنگ کہاں سے سٹارٹ ہوا۔ دا ورڈ نرس اوریجنلی کیم فرام دا لیٹن ورڈ نیوٹرائر، لفظ جو نرس ہے وہ عام طور پر آیا ہے لاطینی لفظ نیوٹرائر سے۔ نیوٹرائر کہتے ہیں نیوٹریشن دینے والی، خوراک مہیا کرنے والی، میننگ ٹو سکل، جس کا مطلب ہے چوسنا، جیسے بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے تو وہ عورت جو دودھ چوسنے میں مدد کرتی ہے وہ کیا کہلاتی تھی؟ نیوٹرائر یعنی نرس۔ ریفرنگ ٹو آ ویٹ نرس، اور یہ لفظ ویٹ نرس کے لیے آیا تھا۔ ویٹ نرس اس کو کہتے ہیں جو بیٹا دائی کا کام کرے، یعنی کسی دوسرے کے بچوں کو دودھ پلائے، تو ان کے لیے یہ لفظ آیا تھا۔ اونلی ان لیٹ 16th century ڈیڈ اٹ، اور یہ صرف 16ویں صدی کے آخر تک ایسا ہوتا رہا۔ اٹین اٹس ماڈرن میننگ، اور پھر اس نے اپنے جو جدید معنی ہے وہ اختیار کر لیے، آف اے پرسن، اس شخص کے لیے، ہو کیئر فار دا انفرم، جو کہ دیکھ بھال کرتی ہے بوڑھوں کی اور مریضوں کی۔ انفرم کہتے ہیں بیٹا بوڑھے مریض، ضعیف کمزور مریض۔ It took until the 20th century for nursing to become a secular profession، اور اس نے 20ویں صدی تک کا عرصہ لیا نرسنگ کو ایک پروفیشن یعنی ایک شعبہ بننے میں۔ The history of professional nursing traditionally began with Florence Nightingale، یہ جو تاریخ ہے پروفیشنل نرسنگ کی وہ روایتی طور پر شروع ہوئی فلورنس کی نائٹنگل سے۔ یہ ایک بیٹا نرس تھی، سب سے پہلے نرسنگ پروفیشن اس نے شروع کیا تھا، اور اس نے ایک اسکول بنایا تھا۔ دا ویل ایجوکیٹڈ ڈاٹر، اور یہ بہت پڑھی لکھی بیٹی تھی، آف ویلدی پر پیرنٹس، بہت زیادہ امیر لوگوں کی، ڈیفائیڈ سوشل کنونشنز، اس نے جو سوشل کنونسز تھی ان کا
بیٹا مقابلہ کیا. ڈیفائڈ کا مطلب ہوتا مقابلہ کرنا, ڈیفینڈ کرنا. جو معاشرتی کنونشنز تھی, رکاوٹیں تھیں, ان کا مقابلہ کیا. پہلے نا عورتوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کام کرنے میں. اینڈ ڈیسائیڈڈ, اور اس نے فیصلہ کیا, ٹو بیکم اے نرس, کہ وہ نرس بنے گی. دس پروفیشن فلورشڈ, یہ جو شعبہ تھا اس نے نشو نما پائی. وین ان 1860, 1860 میں نائٹنگل اوپن دا ویری فرسٹ نرسنگ اسکول, جب نائٹنگل نے اپنا پہلا نرسنگ کا اسکول کھولا ان لندن, لندن میں. وچ واز نون ایز فلورنس نائٹنگل اسکول, جس کو جانا جانے لگا فلورنس نائٹنگل اسکول کے نام سے, فار نرسز, نرسوں کے لیے. دا فرسٹ پروفیشنل نرس ان دا ہسٹری آف اسلام, اور اسلام کی ہسٹری میں بھی پہلی جو پروفیشنل نرس تھی از اے وومن, وہ عورت تھی, نیمڈ رفیدہ بنت سعد, جس کا نام رفیدہ بنت سعد تھا. آلسو نون ایز رفیدہ الاسلامیہ, جس کو رفیدہ الاسلامیہ بھی کہتے ہیں. who was born in 1620, جو پیدا ہوئی 620 میں. اینڈ lived at the time of محمد, اور زندہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک. she hailed from the بنی اسلم tribe. ہیلڈ کہتے ہیں بیٹا, یہاں پہ آئے گا ویلکم کے میننگ میں. اس کو ویلکم کیا فرام بنی اسلم ٹرائب, بنی اسلم کا جو قبیلہ تھا, ٹرائب کہتے ہیں قبیلہ, انہوں نے اس کو ویلکم کیا, اپنے پاس بلایا. ان مدینہ, مدینہ میں, ٹو ایکسیپٹ اسلام, کہ وہ اسلام قبول کرے. رفیدہ ریسیوڈ ہر نالج ان دا میڈیسن, رفیدہ نے اپنا ادویات کا علم حاصل کیا تھا فرام ہر فادر, اپنے باپ سے. ایز اے فزیشن, اس کا باپ ڈاکٹر تھا. ہوم شی اسسٹڈ, جس کی وہ مدد کیا کرتی تھی. ریگولرلی, آل ٹائم, ہر وقت. تو اس نے اپنے باپ سے نرسنگ سیکھی تھی. اور یہ رفیدہ بنت سعد مسلمان ہوئی, اور اس کو بنی اسلم کا جو قبیلہ تھا انہوں نے اسلام کی دعوت دی, اور اس نے اسلام قبول کیا. فلورنس نائٹنگل از ریورسڈ ایز اے فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ. ہم فلورنس نائٹنگل پر واپس آتے ہیں کہ وہ فاؤنڈر تھی, یعنی بانی تھی. جیسے پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے, تو قائد اعظم پاکستان کا فاؤنڈر ہے بیٹا. اس طریقے سے نرسنگ سٹارٹ کی تھی نائٹنگل نے, تو اس کو ہم فاؤنڈر کہیں گے ماڈرن نرسنگ کا. شی واز بورن ان 12 مئی, وہ پیدا ہوئی ہے, معروضی بن سکتی ہے 12 مئی کو 1820. انٹو رچ, ایک امیر گھر میں. اپر کلاس کے لوگ تھے. ویل کنیکٹڈ برٹش فیملی, اور بہت اعلیٰ برطانیہ کی فیملی تھی. ایٹ دا ولیج کولمبیا, اور ایک گاؤں تھا کولمبیا میں. ان فلورنس اٹلی, فلورنس اٹلی میں, کولمبیا کے گاؤں میں یہ پیدا ہوئی تھی بچی نائٹنگل. یہ پہلی نرس بنی تھی بیٹا, ٹھیک ہے. تو پرپز آف نرسنگ, نرسنگ کے مقاصد کیا ہیں, نرس بنتے کیوں ہیں بیٹا. کیئر گیور, دیکھ بھال کرنے والی, کیئر کرنے والی. ایز اے کیئر گیور, کیئر گیور کے طور پر. نرس پرووائڈ ہینڈز آن کیئر, نرس جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دیکھ بھال کرتی ہے. ٹو اے پیشنٹ, ان مریضوں کی. ان اے ورائٹی آف سیٹنگس, مختلف قسم کی سیٹنگز میں. یہاں سیٹنگ آتا ہے بیٹا ہسپتال کے لیے, کلینک کے لیے, جہاں پر علاج کیا جاتا ہے اس کو سیٹنگ کہیں گے. دس انکلیوڈ, اس میں شامل ہے فزیکل نیڈس. فزیکل نیڈ کہتے ہیں بیٹا طبعی مدد, جیسے کسی مریض کو اٹھا کے بٹھانا, کروٹ دلانا اپنے ہاتھوں سے, اس کو فزیکل نیڈ کہیں گے. وچ کین رینج فرام ٹوٹل کیئر, جو کہ آتی ہے مکمل دیکھ بھال میں. ڈوئنگ ایوری تھنگ فار سم ون, کہ وہ سب کچھ کرنا کسی بھی شخص کے لیے. ٹو ہیلپنگ اے پیشنٹ, مریض کی مدد کرنا. ود النس پریونشن, تاکہ اسے بیماری سے بچایا جا سکے. تو نرس ہر وہ کام کرتی ہے جس سے کسی بھی مریض کو بیماری سے بچایا جا سکے. دا نرس مینٹین اے پیشنٹس ڈگنیٹی, نرس جو ہے کسی بھی مریض کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھتی ہے. ڈگنیٹی کہتے ہیں بیٹا عزت نفس, تو نرس جو ہے وہ کسی بھی مریض کی عزت نفس کو برقرار رکھتی ہے. وائل پرووائڈنگ نالجیبل اسکلڈ کیئر, جب وہ ایک ماہرانہ جو ہے دیکھ بھال فراہم کر رہی ہو تو کسی بھی مریض کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہے, یعنی کہ اس کو بے عزت ہونے نہیں دیتی. ایتھکس آف دا نرسنگ, نرسنگ کے جو ہے بیٹا ایتھکس کیا ہیں. ایتھکس کہتے ہیں اخلاقیات, کیسا ہونا چاہیے نرس کے اخلاقیات. نرسنگ ایتھکس از دا برانچ آف اپلائیڈ ایتھکس, نرسنگ ایتھکس جو ہے وہ اپلائیڈ ایتھکس کی شاخ ہے. دیٹ کنسرن اٹ سیلف, جو خود جڑی ہوئی ہے ود ایکٹیویٹیز, ان کاموں سے. ان دا فیلڈ آف نرسنگ, نرسنگ کی فیلڈ میں. نرسنگ ایتھکس آر ایز انڈر, نرسنگ کے جو اخلاقیات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں.
رسپیکٹنگ دا پیشنٹ، مریض کی وہ رسپیکٹ کرے گی. کلائنٹ کہتے ہیں گاہک کو، تو پیشنٹ اس کا گاہک ہی ہوتا ہے بیٹا، تو پیشنٹ کی یا کلائنٹ کی وہ رسپیکٹ کرے گی. اینڈ پریزرونگ ہیومن ڈگنیٹی، اور انسانی عزت نفس کو قائم رکھے گی. آلٹروازم اینڈ سمپیتھی. آلٹروازم کہتے ہیں بیٹا قربانی دینا، اینڈ سمپیتھی ہمدردی کرنا. تو یہ وہ قربانی دے گی اور ہمدردی کرے گی. ڈیووشن ٹو پروفیشن، اپنے آپ کو اپنے پروفیشن کے لیے وقف کر دے گی، قربانی دے گی. یعنی کہ اوبلائگیشن، عہد کرے گی. اوبلائگیشن کا مطلب بیٹا عہد کرے گی. اکاؤنٹیبلٹی، فیصلہ سازی کرے گی. رسپانسبلٹی، ذمہ داری لے گی. اینڈ کنسائنس، اور انصاف کرے گی. یہ کنسائنس کا مطلب بیٹا انصاف ہے. جسٹس بھی انصاف ہوتا ہے، کنسائنس بھی انصاف ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہیں وہ سینونیم ہوتے ہیں، ایک جیسے لفظ ہے. جیسے فارمر کسان ہوتا ہے، پیزنٹ بھی کسان ہوتا ہے، اس لیے اسی طریقے سے جسٹس بھی انصاف ہوتا ہے، کنسائنس بھی انصاف ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، جو نرس ہے وہ خود کو اس پروفیشن کے لیے وقف کر دے گی، فیصلہ سازی کرے گی، ذمہ داریاں لے گی اور انصاف کرے گی. جسٹس ان سروس، اپنے جو سروس ہے اس کے ساتھ انصاف کرے گی. یہ نہ ہو کہ ایک مریض مر رہا ہے اور بیمار ہے زیادہ، اور آپ کا کوئی رشتہ دار آ گیا، آپ اسی کو دوائی دینا شروع کر دو اور فیورٹزم کرو. یعنی کہ ایسا نہیں کرنا بیٹا، انصاف کرے گی. کمٹمنٹ ٹو آنیسٹی اینڈ لائلٹی، اور کمٹمنٹ کہتے ہیں بیٹا پابند رہنا، پابند رہے گی. ٹو آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ. اینڈ لائلٹی، اور وفاداری کے ساتھ پابند رہے گی بیٹا ان کی. مینٹیننگ پیشنٹس پرائیویسی، مریض کی جو پرائیویسی ہے اس کو مینٹین رکھے گی، یعنی کہ اس کی باتیں کسی کو نہیں بتائے گی. اینڈ کمٹمنٹ، اور پابند رہے گی. ٹو کانفیڈینشلی اینڈ ٹرسٹ، کانفیڈنس کے ساتھ اور ٹرسٹ کے ساتھ پابند رہے گی. رسپیکٹنگ آٹونومی آف دا پیشنٹ، مریض کی خود مختاری، یعنی مریض کی خود مختاری کی عزت کرے گی. آف دا پیشنٹ، مریض کی جو خود مختاری ہوتی ہے، یعنی مریض اختیار رکھتا ہے کہ میں بھائی سے علاج کراؤں یا نہ کراؤں، یا فلاں دوا کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس کو اختیار ہوتا ہے. اس کا دل مانے تو وہ کروا لے، نہ مانے تو نہ کروائے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے نہیں جی میں نے آپ سے علاج نہیں کروانا اور میں نے تو فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو یہ نہ ہو آپ غصے میں آ کے اور اس سے لڑنا جھگڑنا ہی شروع کر دو. تو آپ نے مریض کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کی خود مختاری کی، کہ وہ خود مختار ہے، اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ چلا جائے. تو رسپیکٹنگ آٹونومی آف دا پیشنٹ ہو گیا بیٹا یہ. کمپیشن اینڈ کائنڈنس، مہربان رہنا ہے بیٹا. کمپیشن اینڈ کائنڈنس ایک ہی چیز ہے، مہربان رہنا ہے. پروموٹ دا اویئرنیس، اور یہ آگاہی فراہم کرنی ہے آف پروفیشنل رولز، جو آپ کے شعبے کے رولز ہیں. اینڈ ایتھیکل گائیڈ لائن، اور اخلاقی تعلیم دینی ہے، گائیڈ لائن دینی ہے. اینڈ رسپیکٹنگ دیم، اور مریضوں کی عزت بھی کرنی ہے. تو یہ سارے کے سارے بیٹا ایتھکس کے، کس کے، نرس کے. پھر آ جائے گا بیٹا ڈیمونسٹریٹ اینڈ ایکسپلین ریکارڈ پروسیجرس ریگارڈنگ ایڈمیشن، ٹرانسفر اینڈ ڈسچارج آف دا پیشنٹ. وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی. نرس اور اس کی اہمیت اور اس کی ڈیوٹیز اور اس کا انٹروڈکشن آج ہم نے دیکھا. ملیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.